اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین اکرام، شمیم اردو چینل کی جانب سے یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی اس آیہ ہدایہ کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں پروردگار واضح طور پہ اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، وہ حق تھے، اور ایسے حق تھے کہ خود رسول اکرم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اگر حدیث یہیں تک ہوتی تو شاید مجھ جیسا انسان بھی یہ سوچتا کہ کبھی حق علی کے ساتھ ہوگا، کبھی علی حق کے ساتھ ہوں گے، یا علی حق کی پیروی کریں گے، حق کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن نبی کی حدیث یہاں پر تمام نہیں ہوئی۔ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ کہ جدھر جدھر علی موڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی حق کے پیچھے چلنے والی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ جدھر کو علی موڑیں ادھر کو حق کو موڑ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ایسے حق کا نام ہے کہ تمام حقائق ان کی اتباع کرتے ہیں۔ بڑی حسین بات ایک بچے نے ایک بزرگ سے معلوم کی کہ بتائیے کہ حضرت علی کی فضیلت کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اچھا میں تمہیں تمہارے اعتبار سے سمجھاتا ہوں۔ بچہ تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، کوئی بزرگ نہیں تھا، تو اس کے اعتبار سے اس بزرگ نے سمجھایا کہ بتاؤ کہ عبادات میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ اس نے کہا سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ نماز میں سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ کہا سب سے عظیم رکن کا نام ہے سجدہ۔ کہا ٹھیک، پھر یہ بتاؤ کہ عبادت کرنے کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کہا مسجد نماز کے لیے ہے، سجدہ کرنے کی جگہ مسجد سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ گھر بار میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیں، کہیں پر بھی پڑھ لیں، میدان میں پڑھ لیں، صحرا میں پڑھ لیں، لیکن مسجد روحانی اعتبار سے تمام جگہوں سے طیب و طاہر ہے، لہذا مسجد سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہ مسجد میں سب سے افضل کون سی جگہ ہے؟ کہ مسجد کی محراب سب سے افضل ہے۔ کہ دو چیزیں ہو گئیں، نماز سب سے افضل عبادت، اور نماز میں سب سے اہم رکن کا نام ہے سجدہ، اور دوسری چیز عبادت کرنے کی سب سے اہم جگہ ہے مسجد، اور مسجد کی سب سے اہم جگہ ہے محراب مسجد۔ کہ تیسری چیز یہ بتاؤ کہ بدن انسانی میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر سر ہوتا ہے۔ کہ ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ موت سب سے افضل کون سی ہوتی ہے؟ اس نے کہا شہادت کی موت سب سے افضل ہوتی ہے۔ کہ شہادت کی موت سے بھی افضل؟ کہ مظلومیت کے عالم میں شہید ہونا یہ سب سے افضل ہے۔ کہا تم سے 4 باتیں میں نے معلوم کی تھی اور چاروں تم نے بتا دیں۔ اب سوچو کہ وہ علی کہ جو نماز میں سجدے کے عالم میں، مسجد کی محراب میں شہادت، وہ بھی مظلومیت کے اعتبار سے کہ سر پہ ضرب لگنے سے آپ کی مظلومیت کے عالم میں شہادت ہو، تو ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس انداز سے ایک فلسفی طور پر انہوں نے سمجھایا کہ نماز سب سے افضل عبادت، اس میں سجدہ سب سے اہم رکن۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کی محراب میں نماز کے سجدے کے عالم میں سر پہ ضرب لگنے سے مظلومیت کے عالم میں شہید ہوئے، ان سے افضل کون ہوگا؟ اس کے اعتبار سے نبی نے بہت سی احادیث بیان فرمائی، جیسے حق کے بارے میں کہا اور دنیا کو بتایا کہ علی کی عظمت کو پہچانو۔ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق بے انتہا احادیث آپ نے بیان کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ولادت سے لے کے شہادت تک اگر ساری فضائل پہ غور کیا جائے تو نہ تو تمام فضائل کو احصا کیا جا سکتا ہے، ناممکن ہے ان کا احصا کرنا، اور دوسری یہ کہ اگر غور کیا جائے ان کے معمولی سے کچھ فضائل پر ہی کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی،
पूरी दुनिया को छोड़ के खाना काबा जो सबसे अफजल तरीन जगह है दुनिया की, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, न इससे पहले किसी की विलादत हुई और न इसके बाद किसी की विलादत हुई, न क़यामत तक मुमकिन है कि खाना काबा में, जौफ़ काबा में कोई बच्चा पैदा हो, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि हज़रत अली इस्लाम के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, ख़ुद रसूल इस्लाम ने बयान किया कि इनके फ़ज़ाइल को ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसी अंदाज से उनके अलक़ाब, बेशुमार अलक़ाब, अगर आज के दौर में बहुत से अफराद ने उनके अलक़ाब को चोरी करना शुरू कर दिया और उनकी फ़जीलतों को इधर उधर तक़सीम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फ़ज़ाइल तो ऐसे हैं कि सारी दुनिया भी अगर सर जोड़ के बैठ जाए और ये कोशिश करे कि हज़रत अली की ये फ़जीलत किसी और के सर पे मंड दी जाए, इस फ़जीलत को मुंतकिल कर दिया जाए, तो कसम खुदा की ये नामुमकिन है। उसमें बहुत से फ़ज़ाइल, बहुत से अलक़ाब, बेशुमार फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ही मखसूस हैं, किसी दूसरे से मखसूस नहीं हो सकते। मसलन कर्रार का लफ्ज़, गैर फ़र्रार का लफ्ज़, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ कोई गैर फ़र्रार नहीं है, मैदान से सब भागते थे। बस एक ज़ात थी मौलाए कायनात की कि जो मैदान में जाते थे तो बग़ैर फतह के वापस नहीं आते थे, इसलिए कर्रार हैं। इस तरह से बेशतर आपके बेशुमार आपके फ़ज़ाइल और अलक़ाबात ऐसे हैं कि जो किसी दूसरे की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकते। उसी में एक बहुत बड़ी फ़जीलत है मौलूद काबा। आपका लक़ब है मौलूद काबा। कह के तो देखो किसी को मौलूद काबा, हर इंसान झुटलाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अलावा न काबे में कोई पैदा हुआ, न उनसे कोई पहले काबे में पैदा हुआ, न उनके बाद कोई काबे में पैदा हुआ, न क़यामत तक इसका इम्कान है। आज एक छोटा सा मसला, हमारे बाज़ शुअरा, बाज़ ख़तीब, बाज़ ज़ाकिरीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत का जब तस्करा करते हैं तो जनाब ईसा की विलादत का मुवाज़ना करते हैं। मैं कहा करता हूँ कि जनाब ईसा बैतुल मक़दस में पैदा नहीं हुए, लेकिन जब शायर मुवाज़ना करता है, तक़ाबुल करता है, या कोई ख़तीब अगर मिंबर पर बैठ के तक़ाबुल करता है, तो बिल्कुल इस हिकारत के अंदाज से कि ईसा का बैतुल मक़दस में पैदा नहीं हुए, हज़रत अली काबे में पैदा हुए। मरियम से कह दिया चली जाओ हिकारत के साथ, और जनाब फ़ातिमा बिन्त असद से कहा कि आ जाओ खाना काबा में। नहीं, अल्लाह की मसलहत है, इस पर गौर करना चाहिए। जनाब मरियम मासूमा है, कुरान में बाकायदा एक सूरा नाजिल हुआ है जनाब मरियम के नाम का, और एक आयत में तो वाज़ेह तौर पे कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। जनाब मरियम की तहारत का सबूत दिया है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाके, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, व तहरके, और तुम्हें ताहिर करार दिया, ताहिरा करार दिया, वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, और आलमीन की औरतों का सरदार बनाया। यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूँगा कि जिस पर रसूल इस्लाम ने जनाब फ़ातिमा से कहा था कि आप सैयदा निसाए आलमीन हैं, तो आपने यही सवाल किया था कि मैं सैयदा निसाए आलमीन हूँ तो मरियम क्या है? आपने हसीन जवाब दिया, बेटी मरियम सिर्फ अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं, तुम अव्वलीन की भी सरदार हो, तुम आखरीन की भी सरदार हो। लिहाजा जनाब मरियम मासूमा है, उनके नाम का सूरा नाजिल हुआ है, बाकायदा कुरान करीम में मौजूद है। उनके बेटे जनाब ईसा मासूम है, नबी हैं। उनके बारे में हिकारत के अल्फाज कहना, उनके बारे में हिकारत के जुमले कहना, मरियम चली जाओ ये जचा खाना नहीं है, नहीं, उसकी एक मसलहत थी, उसका एक फ़लसफ़ा था, मशीयत इलाही उसको देख रही थी। इसलिए कि परवरदिगार क़यामत तक की दूरबीन निगाहों से अपने क़यामत तक की दूरबीन निगाहों से जायज़ा लेने के बाद फिर ये कदम उठा रहा था। उसने कहा कि अगर ईसा बैतुल मक़दस में पैदा हो जाते तो वो जानता था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि ईसाई इनको अल्लाह का बेटा कहेंगे। अगर ईसा पैदा हो गए होते तो उनको और प्रूफ मिल जाता, उनको सबूत मिल जाता। ये देखो, हम ना कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, इसीलिए तो अल्लाह के घर में पैदा हुए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि नहीं, ईसा चाहे कितना ही करीबी हैं, और जाहिर बात है ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह, जनाब ईसा पैगम्बर खुदा, नबी खुदा, रूहुल्लाह का लक़ब है उनको मिला। तो अल्लाह जानता था कि अगर ईसा बैतुल मक़दस में पैदा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आने वाली कौम, आने वाले वक्त में ईसाई हज़रात ही कहेंगे, जैसे कहते हैं आज कि वो तो अल्लाह के बेटे हैं, तो उनको और सबूत मिल जाता कि देखो हम ना कहते थे कि ये अल्लाह के बेटे हैं, इसीलिए तो अल्लाह के घर में पैदा हुए। इसलिए जनाब मरियम से कहा कि मरियम तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। खजूर के दरख्त के नीचे जनाब ईसा की विलादत हुई,
اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں اس لیے ہوئی کہ پروردگار اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، قیامت تک کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی پیدا ہوگی کہ جو علی کو خدا ماننے والی ہوگی، لہذا اگر علی کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ پیدا ہو گئے ہوتے تو حضرت علی کی ولادت اتنی مشہور نہ ہوتی، اس لیے کہ سبھی پیدا ہوتے ہیں، شہادت اور وفات تو مشہور ہو جایا کرتی ہے، لیکن ولادت کسی کی مشہور نہیں ہوتی۔ عام بچہ ہے، کون بچہ کہاں پیدا ہوا ہے کس کو کیا پتا، ہر بچہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جناب ابو طالب کے گھر میں ان کی ولادت ہوتی، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، پتہ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ فلسفہ اختیار کیا کہ علی کی ولادت کو خانہ کعبہ میں اس لیے رکھا کہ آنے والے وقت میں قوم علی کو اللہ کہے گی تو ہر صاحب عقل کہہ سکتا ہے کہ اگر علی اللہ ہیں تو یہ تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا، لہذا علی کی ولادت اتنی مشہور کر دی کہ اگر کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ علی کی ولادت ہوتی تو یہ ولادت مشہور نہ ہوتی۔ اب جو کعبے میں علی پیدا ہوئے تو ہر شخص سمجھ گیا کہ علی اللہ نہیں ہے، مخلوق ہیں، بندے ہیں، لہذا اس لیے کہ اگر علی اللہ ہوتے تو ان کی ولادت نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والے کا نام ہوتا ہے، پیدا ہونے والے کا نام نہیں ہوتا۔ لہذا پروردگار نے بہت سے فضائل سے متصف کیا، بے شمار آپ کے فضائل۔ رسول اسلام جیسی ولادت کی خبر پہنچی تو 3 روز تک بیت المقدس خانہ کعبہ میں آپ کا قیام رہا، اور کیا انداز تھا کہ جس وقت میں آثار ولادت قریب آئے، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ اب یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ عورت کو کہا جاتا صنف نسواں، صنف نازک، ذرا سی کسی چیز کو دیکھے تو فوراً چیخ نکل جاتی ہے عورت کی، اس کا نام ہے صنف نازک۔ اگر کوئی اینٹ گرتی ہوئی دکھائی دے تو چیخ نکل جاتی ہے، اگر کوئی جانور دکھائی دے جائے تو چیخنے لگتی ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ قریب پہنچی، دیوار شگاف ہوئی، دیوار میں در بنا، لیکن ایسی شیر دل ماں تھی کہ جیسی دیوار کو پھٹتے ہوئے دیکھا، جیسی دیوار کو شگاف ہوتے ہوئے دیکھا تو الٹے پیروں دوڑ پڑتی، واپس ہو جاتی۔ اگر میں اس وقت میں ہوتا تو میں یہ ضرور سوال کرتا کہ جناب فاطمہ بنت اسد، جب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچی تھیں اور دیوار شگاف ہوئی، دیوار میں در بنا، تو آپ ڈری کیوں نہیں، آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو عجب نہیں کہ وہ جواب دیتی کہ میرے شکم میں وہ بچہ ہے کہ جس کا لقب کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ جب میرا بچہ غیر فرار ہے تو میں فرار کیسے اختیار کرتی؟ لہذا جناب فاطمہ بنت اسد دیکھتے رہیں، در بنا، دیوار شگاف ہوئی اور آپ اس کے اندر پہنچ گئیں۔ وہاں سے ایک عجیب آواز آ رہی تھی، ادنو منی، قریب آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لہجہ جناب ابو طالب کا تھا، ورنہ جناب فاطمہ بنت اسد بڑی نیک شریف بیوی تھیں، اگر کسی نامحرم کی آواز سنتی، کسی غیر مرد کی آواز سنتی تو جناب فاطمہ بنت اسد ہرگز اندر نہ جاتی، لیکن وہ لہجہ جناب ابو طالب کا تھا۔ یہیں پہ رک کے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ 2 ہی مقام ایسے ملے کہ جہاں اللہ نے کسی بندے کے لہجے کو اختیار کیا، ایک خانہ کعبہ جس میں جناب ابو طالب کا لہجہ اختیار کیا، ایک معراج کی منزل کے جب رسول اسلام ملاقات کے لیے پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کی۔ سوچئے کہ یہ ذوات کتنی عظیم ہوں گی کہ جن کے لہجے میں پروردگار گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں دیوار میں در بننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ جاتی تو دروازے قریب پہنچتی، تالا لگا ہوا تھا، تالا گر جاتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ادھر سے کیوں گئی، دیوار کی طرف کیوں پہنچی؟ ہر آدمی دروازے سے جاتا ہے، آپ دروازے کے قریب پہنچتی، وہاں دعا کرتی یا جو کچھ بھی تھا، دروازے سے جاتی، تالا لگا ہوا تھا، تالا ٹوٹ کے گر جاتا، آپ اندر پہنچتی تھی، دروازہ کھل جاتا۔ لیکن نہیں، پروردگار جواب دے گا کہ اگر عام دروازے سے جاتی ہیں آپ خانہ کعبہ میں تو عام دروازے کو تو کافروں کے قدم رون چکے تھے، لہذا ایک نیا دروازہ بنانا مقصود تھا۔ نئے در سے جناب فاطمہ بنت اسد اندر پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس انداز سے جوف کعبے میں ولادت ہوئی کہ تاریخ اس کو کبھی نہیں بھلا سکتی، نہ مٹا سکتی ہے۔ وہ نشان آج بھی خانہ کعبے میں موجود ہے۔ سوچی کتنی عظیم ذات تھی مولا کائنات کی کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی،
اور ان کی شہادت مسجد کوفہ میں، یعنی ولادت خانہ کعبہ اور شہادت مسجد کوفہ. کیا عجیب زندگی ہوگی کہ جو کچھ بھی آپ کی حیات تھی وہ خانہ کعبہ اور مسجد کوفہ کے درمیان کی حیات تھی. یہی وجہ ہے کہ تواریخ نے بتایا کہ جب 17 رمضان آ گئی تو امام نے اپنے بیٹے امام حسن السلام سے خطبہ دینے کے درمیان معلوم کیا کہ بیٹا کم مضى من هذا الشهر، کم مضى الایام من هذا الشهر، اس مہینے کے کتنے ایام گزر چکے؟ آپ نے فرمایا کہ بابا 17 ایام گزر چکے. پھر پوچھا کہ کم بقى الایام من هذا الشهر، کتنے ایام باقی رہ گئے اس شہر کے، اس مہینے کے؟ آپ نے فرمایا کہ بابا اس کے 13 دن باقی رہ گئے. تو آپ نے اپنی ریش مقدس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ان قریب میری داڑھی کو میرے خون سے رنگین کیا جائے گا، میری ریش مبارک کو میرے سر کے خون سے خضاب کیا جائے گا. سب کے سب حیران ہو گئے کہ مولا آپ تو جانتے ہی ہیں. آپ فرمائیے کریم ابن کریم. کہ مولا فرمائیے کون ہے وہ؟ جب آپ کو اتنا معلوم ہے اور سب کچھ جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، تو آپ فرمائیے کہ آخر وہ ناہنجار کون ہے تاکہ ہم اس کو پہلے ہی پکڑ لیں، قتل کر دیں. آپ نے کہا نہیں، جرم سے پہلے قتل کرنا یا سزا دینا شریعت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں ٹھیک ہے کون ہے، میرا ہی کوئی ایسا قریبی ہے کہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولا علی اسی انداز سے عبادت میں مصروف ہیں، مصلی عبادت میں ہیں. کبھی اٹھ کے صحن خانہ میں جاتے ہیں، پھر آ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. جناب زینب، جناب ام کلثوم معلوم کرتی ہیں کہ بابا آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے آپ پہنچی، لیکن اتنا مضطرب و بے چین بابا آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آخر کیا وجہ ہے؟ کہاں بیٹی، میں جب کسی سورما کے سامنے جاتا تھا تو وہ سورما سورما نہیں ہوتا تھا، وہ پہلوان پہلوان نہیں ہوتا تھا، لیکن آج مجھے ایسے حاکم کے پاس جانا جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے. اور وہ وقت قریب آ گیا کہ آپ نے کہا کہ اب میں قبل از وقت مسجد جانا چاہتا ہوں. امام حسن امام حسین آپ کے ہمراہ تھے، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو آپ نے کہا کہ بیٹا تمہیں دادی کے حق کا واسطہ واپس چلے جاؤ. کہا بابا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں، اس پریشانی کے عالم میں آپ کو تنہا جانے دیں؟ کہا نہیں، تمہیں تمہاری دادی کے حق کا واسطہ تم واپس چلے جاؤ. امام حسن امام حسین واپس چلے گئے، گھر میں جا کر بیٹھ گئے. سوچتے رہے کہ آخر بابا کیوں اتنا مزمحل ہیں، اتنا مضطرب کیوں ہیں. آپ مسجد میں پہنچے. مسجد میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ شمر ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم معلوم، وہ اوندھے منہ مسجد میں لیٹا ہوا ہے. آپ قریب پہنچے، اپنے پاؤں سے اس کو ہلایا اور کہا کہ جس مقصد سے آیا ہے اس کو انجام دے. مصلی عبادت پہ پہنچے. مصلی عبادت پہ پہنچنے کے بعد آپ نے اس انداز سے عبادت کرنی شروع کی کہ جس طرح سے آپ ہر روز عبادت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہی لعین اس خنجر کو لے کے قریب پہنچا کہ جس کو زہر میں بجھا رکھا تھا، اور آپ پر ایسا کاری ضرب کا وار کیا کہ آپ کے اس وار سے زہر آپ کے سر میں سرایت کر گیا. فوراً آواز دی فزت ورب الکعبہ. مولانا جیسی کا فزت ورب الکعبہ، یہ آواز فضاؤں میں گونجی. کوفے کے فضاؤں میں آواز کا گونجنا تھا. ہر گھر سے تمام کے تمام مومنین نکلے کہ مولا آواز دے رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. امام حسن امام حسین دوڑے ہوئے پہنچے. جب جیسی مسجد کوفہ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ مولا ان کی داڑھی خون میں رنگین ہو چکی. جس انداز سے آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میری داڑھی کو میرے خون، سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا، سر کے خون سے خطاب کیا جائے گا، بالکل اسی انداز سے آپ کے سر سے خون جاری ہے. آپ کی ریش مبارک آپ کے خون سے تر ہے، آپ کے خون سے رنگین ہو چکی ہے. کہا بابا آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہاں کوئی شخص تھا جو ضرب لگا کے چلا گیا، کچھ چاہنے والے تھے جو دوڑے ہوئے پہنچے
اور جانے کے بعد ابن ملجم ملعون کو پکڑ لیا۔ یہاں امام حسن امام حسین ایک گلیم میں آپ کو رکھنے کے بعد گھر پہ لے کے آئے، بیت الشرف کے قریب پہنچے۔ بس جیسے بیت الشرف پہنچے ہیں آپ نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹیاں گریہ کر رہی ہوں گی، یہ میرے چاہنے والے سب کے سب میرے ساتھ آ رہے ہیں، جاؤ پہلے جا کے ان سے کہہ دو کہ نامحرموں کا مجمع میرے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں نامحرموں کو کانوں تک جائیں گی۔ اس جملے کو سننے کے بعد بڑا احساس ہوتا ہے، مولا آپ کو اتنا احساس کہ میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں نہ جائے۔ ہائے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، یہی زینب ام کلثوم کہ جس وقت میں امام حسین شہید ہو گئے، کربلا سے لٹا ہوا قافلہ بے مخنا و چادر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا۔ ایک منادی ندا دیتا ہوا جاتا تھا، ہذہ سبایا من بنات محمد، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ مولا آج آپ کو اتنا برداشت نہ ہوا کہ آپ کی باپردہ بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ ہائے کربلا میں کس انداز سے برداشت کیا ہوگا کہ جہاں ایک منادی تشہیر کرتا ہوا جا رہا ہو، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب، اللہ